ان سبوں کو آنے پڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد، مشہور ہے علامہ ابن جوزی کے متعلق یہ بہت خشک قسم کے عالم تھے. انہوں نے اعتراضات بھی کیا ہے صوفیہ پر، بہت مشہور ہے. یہ حضرت کی بات ظاہر کر رہا ہوں کہ مشہور ہے کہ علامہ ابن جوزی خشک قسم کے آدمی تھے. اعتراضات انہوں نے بہت کیے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں، اس واقعے کو سن کر حضرت نے فرمایا، ماشاء رسول اللہ صاحب نے، دیکھو ہم لوگ سب لوگ تو ان کو خوش سمجھتے ہیں اور کہ یہ حالات ہے کہ گناہوں پہ اتنا رو رہے ہیں. ضرور فرماتے تھے کہ ہم لوگ تو علامہ ابن جوزی کو خشک سمجھتے تھے کہ بھی کوئی ظاہری عالم ہے، ان کو باطن سے کیا تعلق. لیکن ان کے رونے کو دیکھ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے آدمی ہیں جو خشک تھے، خشک سمجھ رہے ہیں جو خشک، لیکن اللہ سے ان کا کیسا تعلق تھا کہ اللہ کے سامنے روتے تھے کہ گراتے تھے. یہ اصل چیز ہے مجھے. تو علامہ ابن جوزی پر دیکھیے ایک بات حضرت کی ہے کہ ایسی بات میں نے کہا ہے، بیان کرتے رہتے کہا کہ ابھی ہم لوگ تو ابن جوزی کو بہت خوش سمجھتے تھے اور ان کے رونے دھونے کا یہ حال. بس اتنی بات سنا ہم نے اور اس پر گھنٹوں میں بول سکتا ہوں نہیں کہ کسی کو کم نہ سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے. کس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا. بہرحال میں سنا رہا ہوں جو نکلا بڑا وہی سنا رہا ہوں. علامہ ابن جوزی اپنا واقعہ اپنی مشہور کتاب سید الخاطر میں یوں تعریف فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا جس میں اللہ سے مانگنے اور دعا کی ضرورت تھی. ایسا معاملہ پیش آیا جس میں اللہ سے مانگنے اور دعا کرنے کے کتنے عمدہ الفاظ ہیں. کوئی کتاب پڑھتا بھی نہیں سکتی. میں نے دعا کی اور اللہ سے سوال کیا ہے کہ ایک صاحب صلاح اور ایک خیر بھی میرے ساتھ دعا میں شریک ہو گئے. میں تو دعا کر ہی رہا تھا گریہ وزاری کے ساتھ، کہ ایک اور عالم جو صالح تھے وہ بھی شریک ہمارے دعا میں ہو گئے. میں نے قبولیت کے کچھ آثار دیکھے، دیکھا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی. اللہ خشک مشہور ہے یہ ہمارے حضرت. اور ایک جملہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو علامہ ابن جوزی کو لوگ خشک سمجھتے ہیں اور تصوف سے دور سمجھتے ہیں، ان کے یہ حالات ہے کہ اپنے گناہوں پہ اتنے روتے تھے. ایک بات بزرگوں کے رہنے سے ایک بات مجھ کو یاد ہے، پورے علامہ ابن جوزی کی تفسیر ہر سامنے رہتی ہے. میں نے قبولیت کے کچھ آثار دیکھے. میرے نفس نے کہا کہ یہ بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے، تمہاری دعا کا نتیجہ نہیں ہے. میں نے کہا مجھے اپنے ایسے گناہوں اور کوتاہیوں کا علم ہے. وہ تو رو رہے ہیں، مجھے معلوم کہ نہیں کوتاہیاں میں نے کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے واقعی مجھے اس کا حق نہیں کہ میری دعا قبول ہو. دعا قبول ان بزرگ کی ہو رہی ہے، یہ میری دعا نہیں ہے. وہ بھی چونکہ شریک ہے اس بنا پر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے. لیکن کیا تعجب ہے کہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہو. اس لیے یہ مرد صالح ان گناہوں اور تفصیلات سے محفوظ ہے جہاں مجھے اپنے متعلق علم ہے. مجھے معلوم کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا، مانگ کے بھی شرم معلوم ہوتی ہے. لیکن مجھ میں اور اس میں ایک فرق ہے، مجھے اپنی تقصیر کی بنا پر دل شکستگی اور ندامت. یہ عبادت کرنے والا ہے خوش ہے، رو رہا ہے، عبادت ہی کر رہا ہے. یہ ہماری عبادت اس کی عبادت میں فرق ہے. ہم جو عبادت کر رہے ہیں روتے ہوئے کہ اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم پر فضل کیا جائے، اس کی وجہ سے بڑھ گئے. لیکن مجھ میں اور اس میں ایک فرق ہے، مجھے اپنی تقصیر کی بنا پر دل شکستگی اور ندامت ہے.
میں गुनाहगार हूँ, और इसको अपने मामले पर फरात और सुरूर है कि मैं बहुत बड़ा आबिद हूँ, इतना जिक्र करता हूँ, इतना दरूद पढ़ता हूँ, इसको अपनी इबादत पर सुरूर है। मगर मैं कह दूँ कि गुरूर है तब तो ही रवा होगा, सुरूर के बजाय उन्होंने सुरूर ही कहा है। गुरूर भी हो सकता है, यही चीजें कुछ पढ़ने लिखने लगता है ज्यादा तो किबरा जाता है, जिसकी वजह से जहाँ चला था वहां से फिर लौटाती रहता है। इसको अपने मामले पर फराहत और सुरूर है, और कभी एतराफ़ तकसीर ऐसी जरूरतों के मुंह पर ज्यादा कारआमद होती है, शिकस्तगी ज्यादा काम आ जाती है बासा औकात। और एक बात में हम और वो मुसावी हो, वही कि हम दोनों में से कोई अपने आमाल की बिना पर फजल का तालिब नहीं है, कोई वो वुजू भी नहीं है, मैं भी हूँ, मैं भी समझता हूँ कि मेरे अमाल ऐसे नहीं है कि मेरी मग़फ़िरत हो, ये भी यही समझते हैं मेरी मग़फ़िरत हो। तो अगर मैं टूटे हुए दिल के साथ निदामत से गर्दन झुकाकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए कहूँ, खुदाया मुझे महज अपने फजल से अता फरमा, मैं बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ, बराबर खुदाया मुझे महज अपने फजल से अता, मैं बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ। हमारे अंदर फरमाते थे, भाई देखो अल्लाह से यही कहो कि अल्लाह हम इस लायक नहीं है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करो। एतराफ़ ज़ुनूब मिन सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की सुन्नतों में से गुनाहों का एतराफ़ करना ये बहुत बड़ी सुन्नत है। अरे मोतरफ ज़ंबी असअलुक मसरतल मिस्कीन, अब पहले एक इब्तिहाल है मुजरिम, ए अल्लाह मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ, इसलिए खुदाया मुझे महज अपने फजल से अता, मैं बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सुन ली जाएगी। मैं कुछ नहीं ताक़त लेके नहीं आया हूँ, जिक्र फल लेंगे। तो अगर ये कहूँगा कि अल्लाह मैं खाली हाथ आपके आया हूँ, तो अल्लाह को जरूर हमारे ऊपर रहम आ जाएगा, और मुमकिन है कि उसकी नज़र अपने हुस्न अमल पर पड़े, और मुमकिन है कि इसका जो ये अमल कर रहा है, हो सकता है कि हुस्न अमल पर बहुत बड़ा आबिद हो, बहुत बड़ा जाकिर हो, और ये उसके लिए रोक बन जाए। मुझे गुनाहों का एतराफ़ हो सकता है कि इस एतराफ़ से मैं जन्नत में पहुंच जाऊं, और ये ताअत तो करता है, लेकिन अगर ताअत पर गुरूर पैदा हो गया तो गिरा भी जा सकता है, जहन्नम में ले दिया जाएगा। हजरत के दादा मजमून मुरसली अल्लामा ने जरूर का एतराफ़ है, अल्लामा इब्न जौज़ी लिख रहे हैं, जब हजरत जरूर फरमाते थे कि इनको हम सब लोग खुश्क समझते हैं, खुश्क मुल्ला। इब्न जौज़ी तो मुतलिन है तसव्वुफ़ पर, सूफिया पर बहुत, लेकिन उनके हालात जो किए देखिए तो सब सूफिया जैसे हैं। और ये इसलिए रोग बन जाए तो ऐ मेरे नफ्स मेरा दिल ज्यादा न तोड़, वो पहले ही बहुत टूटा हुआ है। मुझे अपने हालात का ऐसा इल्म है जिसका तकादा अदब और तवाज़ु है, किब्र नहीं है। मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ, पहचानता हूँ। फिर अपनी तकसीरों का इकरार है, जिस चीज का मैंने सवाल किया है उसका मैं बेहद मोहताज हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाइए। और जिससे सवाल किया हूँ उसके फज़ल का यकीन है, जो सवाल किया है मैं तो गुनाहगार, एतराफ़, और इसका मुझे एतराफ़ कि अल्लाह रहीम व करीम है, कितनी गुनाह हो अल्लाह माफ़ फरमा देगा। वही करे, जिस चीज़ का मैंने सवाल किया है उसका बेहद मोहताज हूँ, और जिससे सवाल किया उसके फज़ल का यकीन है। और ये सब बातें उस आबिद को हासिल नहीं, तो अल्लाह उसकी इबादत में बरकत करे। मेरा तो एतराफ़ तक़सीर ही, मेरा तो एतराफ़ तक़सीर ही बड़े काम की चीज़ है। वो आबिद जो इबादत कर रहा है उसको तो एक दौलत हासिल है, जिक्र कर रहा है, रो रहा है, धो रहा है, मुराक़बा कर रहा है, तो उसको तो एक हासिल चीज़, वो तो मुतमईन हो सकता है। लेकिन मेरा तो एतराफ़ है कसूर ही बड़े काम की चीज़ है। तारीख दावत अजीमत मालिमिया, ये बात मालिमिया की है।
معلوم ہوا کہ جیسے ہم لوگ دعوت عظیمت محمد طاہر کی کتاب سمجھی جاتی ہے، لیکن علی میاں کی کتاب دعوت عظیمت خالی تاریخ کی نہیں رہتی، اس میں بہت تصوف ہے، کوئی تصوف سے بھری ہوئی کتاب دعوت عظیمت، لیکن کون پڑھتا ہے؟ معلوم ہوا جیسے ہم لوگ دنیاوی امور میں غور و فکر کرتے ہیں، اسی طرح یہ حضرات اکابر اپنے دینی و باطنی حالات میں غور کرتے رہتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں کہ شیطان کی طرف جا رہے ہیں، ہم عبادت کی جا رہے ہیں کہ طاعت معصیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے دینی و باطنی حالات میں غور و فکر کرتے رہتے، جو ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں جو ہم سب، اچھا یہ ہمارا ہے جو سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید اور ترقی کا ذریعہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ حضرت مرشدی مولانا محمد احمد صاحب سے 12 یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے ایک بڑھیا کے معمولی ہدیہ کو کسی وجہ سے قبول نہ فرمایا، ہدیہ لیا قبول نہ فرمایا، وہ بیچاری ہدیہ نہایت رنج و غم کے ساتھ واپس لے گئی، بوڑھی عورت دلی کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ شاہ صاحب پر جو ہدایہ تحائف کے فتوحات اس کے بعد بند ہو گئے، جو آتے تھے بند ہو گئے۔ کئی دن کے بعد خیال ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ بالکل فتوحات سے محرومی ہو گئی۔ اس پر غور و فکر کرنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی گرفت میں آ گئے اللہ کی طرف سے، کوئی تکبر یا جو بھی بات پیدا ہوئی ہو۔ آخر چند دنوں کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بڑھیا کے ہدیہ کو واپس کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا ملی، بوڑھی عورت سزا، سمجھ رہے ہیں؟ اور فوراً رات ہی میں اس بڑھیا کے خدمت میں تشریف لے گئے اور کنڈی کھڑکائی تو بڑھیا بولی تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا عبد القادر شاہ صاحب کے صاحبزادے، اور یہ عرض ہے کہ اماں وہ ہدیہ جس کو میں نے واپس کیا تھا اس کو مجھے دے دیں۔ تو بڑھیا نے ان کو ہدیہ دے کر کہا کہ حضرت اس کو جب سے آپ نے واپس کیا ہے اس وقت سے میں بے قرار ہوں۔ شاہ صاحب نے ہدیہ واپس کر دیا تھا تو ہدیہ تو فتوحات کے بند ہوئے، اور اس پر جو اللہ کا اکرام تھا یہ سب وہ بند ہو گیا۔ حضرت کو جو صاحب نے اس وقت سے میں بے قرار ہوں، مجھے کسی پر چین نہیں ہے، اور اس وقت سے اپنی کم نصیبی پر رو رہی ہوں کہ شاہ صاحب نے ہمارا ہدیہ نہیں دیا۔ شاہ صاحب اس سے متاثر ہوئے اور معافی تلافی کر کے واپس ہوئے۔ یہ ماشاء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں سبحان اللہ، کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک بڑھیا کی دل شکنی کی وجہ سے شاہ عبد القادر کے فتوحات بند ہو گئے۔ ایک بڑھیا کی دل شکنی کی وجہ سے ان کے اتنے بڑے آدمی فتوحات سب بند ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نظر عبد القادر اور عاجز کا کوئی فرق نہیں، وہ اللہ سب کا بادشاہ ہے، وہی ہے۔ جیسے عبد القادر کے لیے ضروری ہے ادب، یا جیسے بڑھیا کے لیے ادب، ویسے عبد القادر کے لیے بھی ضروری ہے، وہی اس ادب سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑھیا غلطی کرے گی تو اس کا مواخذہ ہوگا، اور بڑے لوگ جو صاحب نسبت وہ ان کا بھی ہوگا مواخذہ۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک بڑھیا کے دل شکنی کی وجہ سے شاہ عبد القادر کے فتوحات بند ہو گئے۔ اب کتنی دل شکنی ہم لوگ کرتے ہیں، نیک لوگوں کی بھی، نیک چیز اتنی بڑی چیز۔ ایک بڑھیا کے دل شکنی کی وجہ سے شاہ عبد القادر کے فتوحات بند ہو گئے۔ اب اگر کوئی صاحب نسبت شرف کو رنج پہنچائے، اور اس کے دل کو شکستہ اور رنجیدہ کرے تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب ہے کہ اپنے تواضع کو، اپنے قاصری کو یہی میں رکھنا چاہیے، کبر نہیں۔ اگر عبادت کچھ ہوتی بھی ہے تو اس کو سمجھیں جو عبادت کہا کہ وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس طرح پر اللہ تعالیٰ کے لیے نظر ہر چیز پر ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر نظر ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے، لکھا صاحب کشاف نے کہ چٹان میں کہیں چٹان اس میں کوئی سوراخ ہے، اس میں کہتے اس کا بھی اللہ کو اطلاع ہے،
یا چوٹی ہے اس کی آنکھ پتلی کتنی ہے اس کا بھی اللہ کو ہے. تو جب اللہ اتنا جاننے والا دیکھنے والا تو ہم اپنے گناہوں سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ اس بنا پر اپنی کوتاہیوں کو مستحضر رکھنا سلوک کی بنیاد ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے تمام بزرگوں نے یہ چیزیں اختیار کی ہیں. حضرت تھانوی ہو یا حضرت حاجی صاحب ہو یا شاہ رسول اللہ صاحب ہو. میں تو رہا ہوں ساتھ پڑھ رہے تھے حضرت شیر ایک دفعہ میں گیا جو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہوں. جو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہوں. زندگی و حوصلاتی طرح سے شباب مولا. حضرت پڑھ رہے تھے کمرے میں, کبھی کسی سامنے پڑھتے رہتے, میں اتفاق سے چلا گیا. مجھے سمجھ اے بڈھے جب بوڑھے ہو گئے ہو, اپنے کو خطاب کرے, اے بوڑھے جب بڈھے ہو گئے تو میں کہتے سے نکلو. یہ سب جوانی میں تو ہو سکتا ہے, بڑھاپے میں یہ سب کر رہے ہو. مجھے بہت عبرت ہوئی اس واقعے سے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب شیر پڑھ رہے تھے, ٹہل کے پڑھ رہے تھے, بہت متاثر ہو کے پڑھ رہے تھے. بڑا طریق اپنے کو مٹانے کا نام ہے, دعویٰ کا نام نہیں ہے, غرور کا نام نہیں ہے. اللہ ہم سب کو طریق کے مطابق چلنے کی, سمجھنے کی, رہنے کی توفیق برآمد فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم طریق کے نام پر یہاں آتے ہیں. اللہ تعالی اس طریق کے آداب کی رعایت کی بھی توفیق دیجیے, اور طریق کا جو مقصد ہے نسبت میں اللہ حاصل ہونا, اللہ اس سے بھی ہم سب لوگوں کو فیض عطا فرمائے. ماشاء اللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, سالہ سال سے چل رہا ہے, تھوڑی ہوتا ہے مختصر نہیں چلتا رہتا ہے. اس وقت میں اپنے لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سلسلہ ذکر کر رکھیے, تھوڑی سے صحیح 5 منٹ رکھیے, لیکن ذکر کے مجالس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.